السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان افغانستان کی صورتحال پر دنیا سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان افغانستان کی صورتحال پر وزیر اعظم عمران خان اگر عثمان بزدار سے باہر نکلیں گے تو خطاب کریں گے۔ یہ اصل حقیقت ہے، اصل صورتحال ہے کہ دنیا میں انگیجمنٹ تب کریں گے جب عمران خان صاحب اپنی انٹرنل جو پاکستان کی صورتحال ہے اور خاص طور پر گورننس کے معاملات ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، اور وہ جو ان کو لگتا ہے کہ انتخابات جلدی کروانے چاہیے یا انتخابات کبھی بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے تیاری ابھی سے شروع کر دی جائے۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب کا اس وقت پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ ہے اپنی حکومت کی کارکردگی دکھانا، کارکردگی بتانا۔ جیسے میں نے آج اپنے جو صبح والے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ اب عمران خان صاحب اس طرح اپوزیشن پر تنقید نہیں کر رہے، اپوزیشن کو جو آڑے ہاتھوں، وہ جو میڈیا لفظ استعمال کرتا ہے نا کہ آڑے ہاتھوں لینا، تو اس طرح اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں نہیں لے رہے، بڑا اپوزیشن کے لیے بات نہیں کر رہے۔ آج لاہور میں تھے تو لاہور میں انہوں نے 2 تقریبات سے خطاب کیا۔ دونوں تقریبات میں انہوں نے جمہوریت کو ضرور برا بھلا کہا، لیکن اپوزیشن کے متعلق آج بات نہیں کی۔ جمہوریت کو کس طرح برا بھلا کہا وہ میں گزارش کرتا ہوں آگے چل کے۔ تو پہلے ذرا شیخ رشید صاحب پہ آ جاتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے اور افغانستان کی صورتحال پر نظر ہے دنیا کی، اور افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے، افغانستان میں کس طرح کی حکومت ہوگی، پنجشیر میں جو بغاوت اٹھ رہی ہے کیا وہ بغاوت طالبان کے خلاف پورے افغانستان میں اٹھے گی، طالبان حکومت بنانے میں وہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جامع حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں تمام جو نظریات، تمام پولیٹیکل سوچ اور تمام لسانیتوں کے لوگ وہاں پر شامل ہوں گے اس حکومت میں، وہ اس طرح کی حکومت بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی۔ وہ جو ایک معاہدہ، دوحہ کا معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت امریکہ تو وہاں سے تقریباً چلا ہی گیا ہے، باقی تھوڑے سے انخلا کی مدد کے لیے وہاں پر جو اہلکار ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن دوسری طرف جو ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ بن رہی ہے اس میں ابھی تک جتنے عہدے سامنے آئے ہیں اس میں طالبان نے ظاہر ہے اپنے جو طالبان کے لوگ ہیں، طالبان زعماء جو ہیں، ان کو انہوں نے اپنے مختلف عہدوں پر نامزد کر دیا ہے۔ تو آگے چل کر کیا یہ جو سیٹ اپ طالبان جس طرح بنانے جا رہے ہیں، جب ان کی پوری شکل خد و خال سامنے آئے گی تو کیا اس کو دنیا قبول کرے گی، نہیں کرے گی، ہمارا اس پہ کیا موقف ہوگا؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، کیونکہ ہم پاکستان جو ہیں وہ خطے میں، دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے افغانستان کی صورتحال سے، سب سے زیادہ خون ریزی افغانستان کے بعد اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ ہمارے ہاں ہوئی ہے۔ وہاں تو لڑائی تھی، وہاں تو خانہ جنگی تھی، ہمارے ہاں تو کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے بھگتا ہے۔ تو اب بھی ڈر ہے کہ بھئی کہیں ہماری طرف یہ سارے معاملات نہ آئیں۔ تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے ظاہر ہے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کس طرف معاملات کو لے کر جانا چاہتی ہے، کس طرح دیکھ رہی ہے، کس طرح دنیا کو انگیج کرنا ہے، اور خاص طور پر وہاں پر جیسے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ، جو تحریک طالبان پاکستان کے رہنما لوگ، وہاں پر جو دہشت گرد، ہمارے لیے وہ دہشت گرد ہیں، پاکستان سے مفرور ہیں، تو وہ جو جس طرح رہا ہوئے اور ان کے بعد پاکستان کو ان کو کے حوالے کرنا ہے نہیں کرنا، جو کمیشن بنا وہاں پر کہا گیا کہ جناب ملا ہیبت اللہ صاحب نے وہاں پر ایک کمیشن بنایا جس میں یہ ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی والے پاکستان سے اپنی عام معافی کے لیے معاملات طے کر کے وہاں چلے جائیں۔ تو یہ ساری صورتحال، تو ہم نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ لال مسجد میں طالبان کے جو 2 امارات اسلامیہ کے جھنڈے لہرا دیے گئے، کراچی میں کانفرنس ہوئی، وہاں امارات اسلامیہ کے ایک مدرسے میں وہاں پر جھنڈے دکھائی دیے گئے، وہاں پر وہ جو ہے وہ طالبان کا وہاں افغانستان میں جو قبضہ کہہ لیں، فتح کہہ لیں، اس کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ تو ہمارے یہاں ظاہر ہے اس کا اثر آئے گا، تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ظاہر مضبوط ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مبارکباد دی، سراج الحق صاحب نے پاکستان گورنمنٹ کو کہا کہ جی آپ طالبان کو قبول کریں۔ تو یہ ساری صورتحال تو دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ اس حوالے سے انہوں نے نہیں کی۔ وہ انگیجمنٹ کیا ہے کہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، پالیسی بنانا، یہ انگیجمنٹ نہیں ہوتی۔ انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے
قومی پالیسی بنانی ہے، قومی ایک نیریٹو دینا ہے کہ بھئی ہم نے اب یہ والا جو جدید افغانستان، جو نیا افغانستان ہے، بدلتا افغانستان ہے، وہاں کی صورتحال پر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طرح اس افغانستان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ چین پہلے یہ تھا کہ جی افغانستان جب 96 میں طالبان کے قبضے میں آیا تھا تو پاکستان پہلا ملک تھا جس نے قبول کر لیا تھا۔ خیر وہ مشاہد حسین صاحب نے وہ بات بتا دی کہ کس طرح قبول کیا تھا پاکستان نے افغان حکومت کو، طالبان حکومت کو کس طرح تسلیم کر لیا تھا، وہ مشاہد صاحب نے بتا دیا کہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن بیان جاری ہو گیا تھا کہ جناب پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کو۔ اب ذرا ڈیفرنٹ صورتحال ہے، اب امریکہ نے معاہدہ کر لیا طالبان کے ساتھ، چین چاہتا ہے کہ طالبان کے ساتھ آگے چل کر کام کرے، روس بھی تقریباً طالبان کو تسلیم کرنے کی حد تک ہے، شرائط ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس طرح چلیں تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ کام، یعنی طالبان رجیم کے ساتھ، طالبان حکومت کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے۔ ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، پہلی بار اب یعنی پہلے یہ تھا کہ ہم نے فوراً تسلیم کر لیا تھا، اب ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئسولیشن میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، دنیا جو کہے گی، دنیا کا جو رد عمل ہوگا اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اس میں بھی ظاہر ہے ہمیں ہماری حکومت کو کیا چاہیے کرنا چاہیے تھا، ہماری حکومت کو یہی کرنا چاہیے تھا کہ جناب پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا، جوائنٹ سیشن، وہاں پر صورتحال رکھتے، وہاں پر دنیا جس طرح ڈیل کر رہی طالبان کے ساتھ، ہم سفارتکاری کے ذریعے کیا کیا کر چکے ہیں، کیا کیا فیڈ بیک ہے، وہ سارا رکھ کے اور ہماری اپنی پالیسی بنتی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ لیکن اب شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب براہ راست دنیا سے خطاب کریں گے۔ اب یہ براہ راست دنیا سے خطاب ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے تو شاید وہاں کے خطاب کی طرف ان کا اشارہ تھا، یا پھر وزیر اعظم صاحب جس طرح ٹی وی پر بیٹھ کر قوم سے خطاب کر رہے ہوتے تو اسی طرح ٹی وی پر بیٹھ کر پوری دنیا سے خطاب کرے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اصل میرے لیے مسئلہ یہ ہے، یا پاکستانیوں کے لیے، ہم جو حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں کہ تیسرے سال کے بعد اب حکومت چوتھے سال میں جا رہی ہے، اور وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر عمران خان صاحب کا فوکس افغانستان نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو افغانستان کا میں نے حل پیش کیا تھا دنیا نے وہ حل تسلیم کر لیا۔ اچھا وہ حل دنیا نے تسلیم کر لیا تو اس سے آگے نکلنے کے لیے اور اس کے بعد جو پاکستان پر اس کے اثرات آئیں گے ان سے بچنے کے لیے بھی کوئی حل دیجئے، لیکن وہ حل ابھی تک وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہیں دیا۔ اور وہ خاص طور پر میں نے گزارش کی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان میں انتہا پسندی کے بڑھنے کے، دہشت گردی کے خطرات، پاکستان میں مسلح جو جدوجہد تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا، مسلح مزاحمت یا جو بھی ایک عسکریت پسندی جو ہے، وہ جو ماضی میں جس کو ہم بھگت چکے ہوئے بم دھماکوں کی شکل میں، دہشت گردی کی شکل میں، جس میں ہم نے 70,000 سے زیادہ جانیں قربان کی ہیں، افواج کی، پولیس کی، ایف سی کی، سیاسی رہنما، یہاں تک کہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی اس میں، تو وہ یہ ساری ہم نے قربانیاں اس میں ظاہر ہم نے بھگتا ہے۔ تو کہیں اس طرح کی صورتحال ہمارے یہاں دوبارہ پیدا نہ ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں ایک قومی پالیسی کی ضرورت ہے، اور اس سے ہم نکلے بھی، جو صورتحال پیدا ہوئی تھی دہشت گردی کی، اس سے ہم نکلے بھی ایک قومی پالیسی کے ذریعے تھے، چاہے وہ 2008 میں پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کے ذریعے بنائی، یا چاہے اے پی ایس کے سانحے کے بعد نواز شریف دور میں وہ بنی نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے۔ تو کوئی ظاہر ہے اب کیونکہ صورتحال بدل گئی ہے تو کوئی ایک قومی پالیسی، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان کو آپ جدید شکل دے دیں یا آپ کوئی اور طریقے سے، لیکن ایک پالیسی ہونی چاہیے جو نظر نہیں آ رہی، پالیسی کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ سے زیادہ وزیر خارجہ لگتے ہیں، وزیر خارجہ جو ہیں وزیر خارجہ سے زیادہ وزیر اندرون سیاست لگتے ہیں، یعنی ملکی سیاست کے اوپر پاکستانی امور، سیاسی امور کے وزیر لگتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اب جائیں گے دنیا میں انگیجمنٹ کے لیے، کوئی 4-5 ملکوں کا ان کا دورہ ہے۔ اور شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اب دنیا سے خطاب کریں گے۔ تو آج جو وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا تھا دنیا سے نہیں قوم سے، وہ خطاب تھا لاہور میں، 2 خطابات تھے، ایک انہوں نے وہ جنگلات کے حوالے سے تھا، اس پر میں نے صبح گزارش کر لی تھی، دوسرا خطاب تھا انہوں نے وہ یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے ایک تقریب تھی جس میں انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے جو ہے وہ شان میں کیا کہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے مطلب دنیا کو نہ یقین آنے والی باتیں کی ہیں، اور وہ کہا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب جیسا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں آیا پنجاب میں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان سے پہلے یعنی شہباز شریف صاحب جو تھے وہ کام تھوڑا کرتے تھے، شور زیادہ مچاتے تھے۔ عثمان بزدار صاحب شور نہیں مچاتے،
کام زیادہ کرتے ہیں، یعنی کام شور تھوڑا کرتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، الٹ انہوں نے دکھایا۔ ظاہر ہے پنجاب پورا نظر آ رہا ہے سامنے، امن و امان کی صورتحال، روزانہ جو خواتین کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، روزانہ ڈکیتیوں میں اضافہ، 12 گھنٹوں میں 11 ڈکیتیاں، 24 گھنٹوں میں 15 ڈکیتیاں، یہ رپورٹ ہوتی ہیں ہر ہفتے کے بعد، اور 6 ماہ میں 6000 سے زیادہ خواتین کا اغوا ہو جانا۔ تو یہ سارا پنجاب کی جو صورتحال ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب بضد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عثمان بزدار جو ہیں وہ بہترین وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے بہتر وزیر اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ تو آج بھی جب آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ جناب پاکستان اب کس طرح افغانستان کے مسئلے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، ہم نے انخلا میں دنیا کی مدد کی، دنیا نے ہماری اس پر تعریف کی، ہم بچ گئے، دنیا ہمیں خطرہ یہ تھا کہ جی دنیا ہم پر الزام عائد کرے گی کہ افغانستان میں جو وہاں پر طالبان کا قبضہ ہے، یا طالبان نے جو فتوحات حاصل کی ہیں اس میں پاکستان ملوث ہے۔ اس میں گو کہ اشرف غنی نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان نے 10,000 لوگ جو ہیں مسلح لوگ وہ بھیجے ہیں جنہوں نے طالبان کی مدد کی اور جن کے ذریعے انہوں نے افغان حکومت کو مفلوج بنایا۔ بھارت ہمارا دشمن ہے، انڈیا، وہ یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن عالمی طور پر دنیا نے اس طرح کے الزامات کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے پاکستان کا جو کردار ہے اس کردار کو بہتر جانا ہے، اور خاص طور پر جو انخلا والا معاملہ ہے وہاں پر جو پاکستان کا جو کردار رہا ہے، وہاں پاکستانی سفارت خانہ اور پاکستان کی جو PIA ہے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے افواج، ان کردار کو دنیا نے سراہا ہے۔ لیکن اب ہم اپنے لیے یہاں پر پاکستان میں کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، وہاں پر ہمیں اپنی پالیسی نظر نہیں آ رہی۔ ان سوالوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے کہ بھئی پاکستان میں اب ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی نے آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ TTP کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ظاہر ایسی صورتحال پیدا ہوگی، بڑھے گی، تو اس میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اس میں ہماری حکومت کی پالیسی کیا ہوگی، اس میں ہماری ریاست کی پالیسی تو نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے موجود ہے، طے ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اس کو آگے بڑھانا ہوگا، تو اس میں کیا ہوگا وہ نظر نہیں آ رہا سرے سے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب خطاب کرتے ہیں تو وہ افغانستان کی صورتحال پر بات نہیں کرتے، وہ ہمیں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے عزم کا ارادہ کرتے نہیں نظر آ رہے ہوتے، وہ عثمان بزدار کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ دنیا کو جو خاص طور پر پنجاب کے لوگ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی عثمان بزدار سے بہتر وزیر اعلیٰ آپ کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ یعنی عمران خان صاحب دہراتے ہیں اور جس پر سب سے زیادہ تنقید بھی کرنا بنتی ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں جو کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے آمریتوں میں ہوا ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں جمہوری حکومتوں میں کچھ نہیں ہوا، جو 2 ڈیمز بنے تھے وہ آمریتوں میں بنے تھے۔ اب اگر عمران خان صاحب آمریتوں کے لگائے زخم بتاتے پاکستان کو کہ اگر پاکستان 2 لخت ہوا تھا تو وہ بھی اسی آمریت میں ہوا تھا، پاکستان کے دریا بیچے گئے تھے تو وہ بھی اسی آمریت میں بیچے گئے تھے، پاکستان میں ہیروئن کلچر، کلیشنکوف کلچر، لسانی فسادات، دہشت گردی اور یہ جتنے بھی واقعات ہوئے وہ بھی آمریتوں میں ہوئے، تو وہاں وہ نہیں جاتے۔ 2 ڈیم، اور پھر وہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں پاکستان کو ترقی کرتے دیکھ رہا تھا 50 سال پہلے، یعنی ایوب خان کا دور۔ تو عمران خان صاحب ایک تو آمریتوں کی تعریف کر رہے ہیں، دوسرا عثمان بزدار کی تعریف کر رہے ہیں، اور دوسرا گراؤنڈ ریئلٹیز سے بہت کٹے ہوئے ہیں۔ آج میں نے اپنے پہلے ولاگ میں یہ ضرور کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ بدلے ہیں، اپوزیشن پر تنقید نہیں کر رہے، لیکن اور اپنی کارکردگی، حکومت کی کارکردگی کو لے کر آگے چلنا چاہ رہے، لیکن اگلی تقریر نے جو انہوں نے کی ہے اس میں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی یا تو باخبر ہیں، یا پھر ان کا جو پرانا ایک طریقہ ہے پروپیگنڈا کا وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ کام ہو نہ ہو بتایا جائے کہ کام ہو رہا ہے۔ 1 ارب درخت لگے ہیں کہ نہیں لگے، بتانا ہے کہ 1 ارب درخت لگے ہیں، 10 ارب درخت لگ سکتے ہیں کہ نہیں لگ سکتے، لیکن بتانا ہے کہ جی ہم نے لگا لیں گے، اور دنیا اس کو مانے گی، تسلیم کرے گی۔ بے شک پھر دنیا اس بات پر ہنستی رہے کہ یار اس طرح مطلب 1 ارب درخت اگر KPK میں لگے ہوتے تو وہ نظر آ رہے ہوتے، اس طرح نظر نہیں آئے۔ تو عمران خان صاحب یا تو پھر اس طرح کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جی دنیا، میں جو کہوں گا وہ دنیا مان لے گی، دنیا مانے نہ مانے لوگ مان لیں گے اور لوگ اسی بنیاد پر مجھے ووٹ دیں گے۔ تو اب جو صورتحال جس میں پاکستان جا رہا ہے وہ ظاہر افغانستان سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ شیخ رشید صاحب بے شک کہیں کہ جی وہ دنیا سے خطاب کریں گے، مگر دنیا سے خطاب کرنے سے پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بنانی ہوگی کہ ہماری پالیسی کیا ہوگی، اور دوسرا یہ کہ یہ ماننا ہوگا
کہ عثمان بزدار صاحب کی تعریف کر کے خان صاحب اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔